نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہودیت کا ذکر چل رہا ہے، مسلسل کئی آیتیں اس سلسلے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس قوم کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ گزشتہ درس میں یہودی قوم کی ایک مثال دی گئی تھی کہ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا بھی تھا اور یہ بھی انہیں یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہیں اور ان کا دعویٰ سچا ہے، مگر اور اس سے پہلے یہ انہی کے ذریعے دعائیں بھی مانگتے تھے، وسیلہ بھی بناتے تھے، مگر جب وہ آخری رسول تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا اور سب سے پہلے منکر یہی بنے تمام امتوں میں۔ تو اس قوم کا یہ طریقہ ہے، اس کی ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے کہ یہ اپنے ہی مسلمہ تاریخ اور مسلمہ حقائق سے روگردانی کرنے والی قوم کہ جس کو یہ تاریخی طور پہ مانتے آئے ہیں پھر اسی کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی حقانیت ان کے دلوں کے اندر ثابت ہو چکی ہے اسی کے منکر۔ یہ سب بیان کیا تھا اور میں نے وسیلے کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے ذریعے سے دعا مانگنا یہ بہت پرانا طریقہ شروع سے چل رہا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر اس قسم کی جو روش ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت۔ یہودیوں نے جو حرکت کی اور جس طرح انکار کیا اور ظاہر باطن کا تضاد میں مبتلا ہوا تو اللہ نے لعنت فرمائی ایسے کافروں پر اور فرمایا کہ انہوں نے بہت برا سودا کیا، یہ اپنی جانوں کو ایسے کفر کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا، سودا کر دیا اس کا کہ جس کفر میں انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کیا اور اس میں انہوں نے حسد سے کام لیا، اور اس کے بعد فباؤوا بغضب علی غضب، فرمایا کہ ان پر غضب کے اوپر غضب، یہ اللہ کے دوہرے غضب اور دوہری سزا کے مستحق، غضب پر غضب، اللہ کا ایک غضب ہی کافی ہے، لیکن ان بدبختوں کے لیے فرمایا گیا کہ غضب پر غضب ہے، اتنے قابل نفرت اور قابل لعنت لوگ قرار پائے۔ اور اس کے بعد پھر اب ایک اور بات ان کے متعلق، وہی ضد اور ہٹ درمی، عناد اور انکار۔ فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے،
جو نازل کیا ہے اللہ نے اس پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نازل کردہ پر ایمان لاؤ، بس جو بھی اس نے اتارا۔ یہ مت دیکھو کہ کس پہ نازل ہوا، کون سی قوم ہے، کون سا قبیلہ ہے، کون سا خاندان ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کس نسل سے تعلق ہے، یہ کیوں دیکھتے؟ اس لیے فرمایا انزل اللہ، بس اللہ نے نازل کر دیا، ختم بات۔ اس نے عرب سے نبی بنائے، عجم سے نبی بنائے، بنی اسرائیل میں نبی بنائے، بنی اسماعیل میں نبی بنائے۔ مگر یہ قوم تو اصل میں اس لیے گمراہ ہوئی نا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو اس کا نازل کردہ نہیں سمجھا، بلکہ وہ زمین پہ لا کے اس کو تقسیم کیا اور اپنے معیارات بنائے کہ بھئی اللہ نے نازل تو کر دیا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نازل ہوا کدھر ہے، کس پہ ہوا، ہمارے مطلب کی جگہ ہے، ہمارے معیار کے مطابق ہے، ہماری نسل سے ہے، ہماری قوم ہے نہیں اس میں، یہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو فرق کیے انہوں نے، اس کی وجہ سے یہ پھر نوبت کفر تک پہنچی نا۔ اس لیے فرمایا قالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، یہ فرق کیا، کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، جو ہم پہ اترا، یعنی بنی اسرائیل، کیونکہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ قوم پرست ہو گئے، یہ تعصب میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنی قومی برتری کا خمار ان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ سمجھتے تھے یہود دنیا کی عظیم ترین قوم ہے، اس سے افضل بہتر کوئی قوم ہی نہیں۔ وہ اپنی جو تاریخ تھی ان کے سامنے، اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں ہم سے اچھا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم سے پہلے دنیا میں سب سے بڑی فضیلت یہود ہی کو ملی ہوئی تھی بحیثیت قوم کے، تمام قوموں پر برتری اس قوم کو دی گئی۔ بنی اسرائیل دنیا کی بہترین قوم سمجھی جاتی تھی کیونکہ اس میں نبی آتے تھے، اس میں وحی آتی تھی۔ نبی تو ہر قوم میں گئے، لیکن سب سے زیادہ نبی جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ یہی قوم، سب سے زیادہ وحی جس قوم میں نازل ہوئی وہ یہی قوم۔ تو انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے اور اس سلسلہ نبوت سے تعلق ہونے کے ناطے یہ قوم جو ہے افضل تو تھی، لیکن پھر ان کے دماغ میں یہ قومیت کا احساس اس طرح پیدا ہو گیا کہ وہ فضیلتیں تو سب ایک طرف ہو گئی، وہ نسبتیں، وہ معاملات۔ اب یہ جو ہے قومی برتری کا احساس خالصتاً نسل پرستانہ انداز میں قائم ہو گیا، اور انہوں نے محض اپنی ذات ہی کو سمجھ لیا بغیر قطع نظر نسبت و تعلق کے، قطع نظر اس نسبت و تعلق کے، انہوں نے اپنی ذات کو ہی سمجھا کہ ہم ذاتی طور پر ہی بہترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ، اور ہماری نسل دنیا کی بہترین نسل ہے، اور چاہے اب ہم حق کی پیروی کریں یا نہ کریں ہم افضل ہو گئے کیونکہ ہم ایک نسل سے ہیں۔ جب نسل کا تصور، قومیت کا تصور حق کے مقابلے میں آ جائے تو اسی کو قوم پرستی کہتے ہیں، یہی تعصب ہوتا ہے۔ جب شخصیت اصولوں کے مقابلے میں آ جائے تو شخصیت پرستی کہلاتا ہے۔ جب تنظیمیں اور جب تحریکیں اور جب نظام سسٹم ہمارے بنائے ہوئے جب وہ حق اور اس کے اصولوں سے ٹکرا جائیں تو یہ پھر نظام پرستی، تنظیم پرستی، جماعت پرستی۔ اور جب انسان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ حق کے مقابل کھڑے ہو جائیں تو مفاد پرستی۔ یہ جو پرستی ہوتی ہے یہ ایسی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے جہاں حق کے مقابلے میں کوئی چیز قائم ہونے لگے، حق کے تابع قوم ہو، جماعت ہو، مفاد ہو، ذات ہو، نسل ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، حق کے تابع اس کے ماتحت، حق کے پیچھے پیچھے آپ اپنا جو کچھ بھی ماننا چاہتے ہیں مانیں، شخصیت ماننی ہے شخصیت مانیں، قومیت ماننی ہے قومیت مانیں، ملک ماننا ہے ملک مانے، قوم بنانی ہے قوم بنائے، جماعت بنانی ہے جماعت بنائے، گروہ بنانا ہے گروہ بنائے، مگر حق کے گروہ بنانے، جماعت بنانے، ملک بنانے سے، قوم بننے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے خود شعوب و قبائل فرمایا کہ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں خود قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹا ہے۔
اس میں کوئی مذاق نہیں. لتعارفوا، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. لیکن جب یہ چیزیں مقابلے میں آ جائیں ایمان کے اصولوں کے اور اجتماعی مفاد کے، دینی روحانی اخلاقی مفاد اور اس کے اصولوں کے مقابلے میں آ جائیں چیزیں، اور اصولوں کو نقصان پہنچنے لگے ان باتوں کی وجہ سے، معاشرے کو نقصان پہنچنے لگے، ملت کے اجتماعی مفادات وہ مجروح ہونے لگے، تو پھر یہ سب قوم پرستی اور فلاں پرستی اور یہ پرستی وہ پرستی ہو جائے گی. یہ سب باطل ہے، یہ باطل ہے. ایسے ہی تعصب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دعا الی العصبیۃ فلیس منا، جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی حق کے مقابلے میں جب عصبیت کی طرف بلایا، تعصب کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں. تو عصبیت سے مراد نسلی عصبیت، لسانی عصبیت، ملکی عصبیت، قومی عصبیت، جماعتی عصبیت، گروہی عصبیت، یہ سب عصبیتیں ہیں. یہ سب عصبیت جب حق کے مقابلے میں آپ حق کا ساتھ نہ دیں، اپنی گروہ، اپنی جماعت، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اس طرح خاندانی عصبیت، خاندان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ، تو یہ سب باطل ہے. پھر اس حدیث میں جو فرمایا سب کے لیے فرمایا پھر کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اس لیے کہ اسلام تو حق کی نمائندگی کرتا ہے. اسلام نام ہے حق کے پیغام، سچائی، اصول. وہ دیکھیں وہ سقراط نے یا بقراط نے غالباً کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے استاد سے بہت محبت ہے، میں اپنے استاد کا بہت ادب کرتا ہوں اور ان سے بڑا مجھے محبت ہے، مجھے ان کی عزت احترام سب ہے، مگر مجھے اپنے اصول اپنے استاد سے زیادہ اہم معلوم دیتے ہیں. میں اپنے اصولوں پہ ترجیح نہیں دے سکتا، جو بھی اس کے اصول ہوں گے. ہمارے اصول یہ ہیں قرآن و سنت سے اور اجتماعی اور ملی تقاضوں سے ہم آنگ جو ہم وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتے ہیں اصول. تو جہاں کہیں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، جب جیسے یہودیوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی، حالانکہ نسلاً دیکھیں ان کی برتری کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود ساختہ یا کوئی دنیا کی باطل اور جھوٹی شہرتوں اور تعلقات کے حوالے سے ان کو ملی ہو، نہیں. ان کی نسلی برتری میں نے بتا دیا کہ انبیاء کرام کی نسبت سے تھی. ان کی نسلی برتری، ان کی تاریخ جو چلی آ رہی تھی ایک بڑی پرانی، جس میں ایک نہیں دو نہیں، میں نے پہلے بتایا 4000 انبیاء گزرے ہیں صرف قوم یہود میں، اور پھر یہ باقاعدہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد نہیں ہے. جیسے آج سادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی نسل مبارک سے ہیں. تو یہ ایک نسبت تو ہے اور ایک برتری کی بنیاد، فضیلت کی ایک بنیاد اور جڑ موجود ہے، ایک حوالہ موجود ہے، اور ایک نہیں کئی حوالے موجود ہیں. مگر اتنی زبردست بنیاد رکھنے کے باوجود جب حق سے ٹکرا جائے گی بات، جب اصولوں سے ٹکرا جائے گی، تو پھر تمہاری جڑیں چاہے کتنے ہزار نبیوں سے ملی ہوئی ہوں، پھر تم متعصب کہلاؤ گے، پھر تم عصبیت زدہ کہلاؤ گے، پھر تم باطل پرست کہلاؤ گے، پھر تم حق پرست نہیں ہو. اگر تم نے اصولوں کے مقابلے میں یہ نسلیت کو اگر مانا اور حق کا ساتھ چھوڑ دیا، تو دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا، حق کا ساتھ کہاں چھوڑا؟ حق کا ساتھ یہاں چھوڑا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا، کس پہ نازل کیا؟ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا معیار بن کے تشریف لائے، حق کی پہچان، سارا حق جو آپ کے ساتھ، آپ جس کی تبلیغ فرماتے تھے، اور آخری وحی کے طور پر ظاہر آخری حجت یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ محمد فرق بین الناس، لوگوں میری پوزیشن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہیں لوگوں کے درمیان. کس چیز کا فرق؟ حق و باطل کا فرق. یعنی ایسا فرق اور ایسی حجت اللہ نے آپ کو بنا کے بھیجا کہ اب دنیا کے سارے معیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے متعین ہوں گے.
معیاروں کا معیار آپ ہیں، معیاروں کا معیار آپ۔ اب سب سے بڑا فرق آپ کے ذریعے ہوگا، جو آپ کی سائٹ پر ہوگا وہ حق ہوگا، جو آپ کے خلاف دوسری سائٹ پر ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اب وہ دوسری سائٹ چاہے بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل میں سے بھٹکے ہوئے ہوں، گمراہ اور مشرک اور شرک کرنے والے جو مکے میں جن کو آپ چھوڑ کر آئے، وہاں بہت سے عزیز رشتہ دار، خاندان کے لوگ، سگے چچا، ابو لہب جیسا چچا، اور کیسے کیسے لوگ مکے کے رؤسا صنادید یہ تھے نا، اس میں عزیز رشتہ دار بھی تھے، بنی ہاشم کے جو ہے وہ چراغ بھی تھے، اور اس خانوادے کے سپوت قریش کے بڑے نامور لوگ، پورا قریش چند لوگوں کو چھوڑ کر سارے ایک طرف کھڑے ہیں، اور سارے اہل مکہ جو مشرک شرک پر آمادہ، اور ادھر پھر مدینے میں یہود جیسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے، وحی کا سلسلہ جن کے درمیان چلتا رہا، نبیوں سے جن کا تعلق، انبیاء کی اولاد، بڑے فخر والے لوگ، یہ سب اب جب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں، دوسری طرف لکیر کے اس طرف اللہ کے رسول ہیں، لکیر کے اس طرف دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ جو جتنے لکیر کے اس طرف چلے گئے ہیں وہ سب جہنم ہیں، وہ سب باطل ہیں، جب تک وہ لائن اور لکیر کراس کر کے حضور کی سائڈ پہ نہیں آ جاتے، جب تک آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی ساری فضیلتیں، ان کی ساری برتریاں، ان کی ساری نسبتیں اب سب باطل پرستی ہے، اب یہ سب جو ہے یہ طاغوت ہے، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، دیکھو کیا کہتے ہیں یہ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں نہیں ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ جو اس کے سوا ہے، اپنے علاوہ ہر ایک کے ساتھ کفر، بس ایمان لائیں گے اپنے ہو۔ تو یہ دراصل اللہ کے نازل کردہ پہ ایمان نہیں ہے، بلکہ زور علینا پر ہے، نازل کردہ پہ نہیں۔ نازل تو اس نے یہاں بھی کیا آپ علیہ السلام پر، بنی اسماعیل پہ، لیکن ان کا معاملہ تو بنی اسرائیل کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی جو نسلیت ہے اس نسلیت کے دائرے میں پھنس چکے ہیں اور یہ نسل پرست ہو چکے ہیں دراصل، اس لیے اب ان کا ایمان بھی نسل پرستانہ ایمان ہے، ایسا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ نسل پرستانہ ایمان، قوم پرستانہ ایمان، عصبیت زدہ ایمان، یہ قبول نہیں۔ ایمان تو لا رہے ہیں مگر کس پر؟ اپنی نسل پر۔ تو اس لیے دوستو یہ معیار ہے حق کا۔ حق جو ہے جو چیز اس کے مطابق، اس کی مطابقت کے ساتھ پائی جائے گی بس وہ چیز حق کہلائے گی، اور جو چیز حق کے مطابق نہیں رہے گی تو پھر وہ حق بھی نہیں۔ آج بھی سادات ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، بڑے فضیلت والے لوگ موجود ہیں، نسلی اعتبار سے ان کی بڑی اعلیٰ نسبتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قابل احترام نسبتیں، لیکن سادات اس وقت تک سادات ہیں، صدیقیت اس وقت تک قائم ہوگی، کوئی نسل، کوئی فضیلت، کوئی خوبی، کوئی کمال اس وقت تک سمجھی جائے گی جب تک کہ حق کا دامن ہاتھوں میں ہوگا، اور جب اہل حق سے تعلق ختم ہو جائے گا اور باطل کا راستے پہ آپ چل نکلیں گے، آپ کے عقیدے بگڑ جائیں گے، تو آپ کے ساتھ نہ ساداتی کام آئے گی، نہ صدیقیت کام آئے گی، نہ فاروقیت کام آئے گی، نہ کوئی اور رنگ نسل۔ یہی سب کچھ یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا نا، جب ایمان کی دعوت دی، دل میں تو ایمان موجود تھا، اب اس کے بعد اظہار کر دو، اعلان کرو، کیونکہ بہرحال گھر والوں کے لیے بھی کلمہ پڑھنا تو ضروری تھا۔ ابو طالب نے نہیں پڑھا لہذا وہ مومن نہیں ہوئے، ابو لہب نے نہیں پڑھا، گھر والے یہ بھی تھے، یہ بھی خاندان کے لوگ، تو جس نے پڑھا وہ ایمان والوں میں داخل ہو گیا، جس نے نہیں پڑھا تو وہ محض نسل سے تعلق یا خاندانی تعلق کی وجہ سے اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم میری بیٹی ہو، یہ چیز اپنی جگہ،
لیکن قیامت کے دن صرف یہ چیز کام نہیں آئے گی، مجھ پہ ایمان لانا ہوگا، میرا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ لہذا جیسے اور لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایسے تمہارے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بیٹی نے بھی کلمہ پڑھا، تو کلمہ اور حق کے راستے پر گامزن ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح گناہوں کی زندگی آلودہ ضرور کرے گی، چاہے کتنی بڑی نسبت ہو، گناہ حلال نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا، ناجائز جائز نہیں ہوگا، غلطی غلطی ہے۔ کوئی سادات، کوئی اعلیٰ درجے کا شخص، کوئی سپیریئر یہ نہ سمجھے کہ میرا کیا ہوا گناہ نہیں، تمہارا کیا ہوا گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے۔ اور یہ جو خوبی اور تعلق کی جو فضیلت ہے اور شرف ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ اور زیادہ بچیں اور زیادہ حیا اپنے اندر، کیونکہ تعلق کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے تھے ہماری نسبت بہت بڑی ہے، ہم اولاد رسول ہیں، اس لیے ہماری شان بھی بڑی ہے، اللہ نے ہمیں شرف دیا، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عذاب بھی دگنا ہے، ہمارا عذاب بھی دو گنا ہے، اگر ہم غلطی کریں گے ڈبل عذاب پائیں گے۔ نبی کی ازواج سے بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ۔ تم میں سے اگر کوئی غلطی کی، تم میں سے کسی نے غلطی کی اور کسی فحاشی کا خدا نخواستہ ارتکاب ہوا تم سے، کسی برائی کا، کسی غلطی کا، تو تمہارے لیے میں نے 2 عذاب تیار کیے ہیں، دوہرا عذاب ہوگا۔ یہ اس نسبت کی اہمیت کی وجہ سے، اس قدر کی وجہ سے۔ بہرحال آج ہمارے یہاں سادات کے حوالے سے بھی ذرا سا وہ افراد و تفریط و مغالطے اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ احترام کے ساتھ ساتھ بات کہیں اور جا پہنچتی ہے، اور پھر وہی جو ایک حق کا جو تعلق ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہ گوشہ اور وہ سائڈ جو ہے ذرا جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور کچھ دوسری چیزیں جو ہیں وہ غالب رہتی ہیں، اور لوگ اس کو معیار سمجھ لیتے ہیں کہ اہل سادات یا کوئی بھی اعلیٰ نسبت یا پیر صاحب کی اولاد، سلسلے کے اولاد جو ہے، ہمارے پیر صاحب کی اولاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے معافی ہے۔ کوئی بڑا عالم بھی ہو بعمل تو اس کے لیے وہ ادب احترام نہیں ہے، اور پیر خانے کا کوئی جاہل بھی ہو اور اس نسل کا کوئی بے عمل بھی ہو، فاسق فاجر، تو اس کے تو پیر بھی چوم لے، اس کے قدموں کی مٹی بھی چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کسی عالم و فاضل و کسی بزرگ و پرہیزگار آدمی کے لیے کوئی ادب نہیں ہے۔ آپ یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، دل ہی دل میں ہنستا رہتا ہوں کہ اس قوم کا بنے گا کیا، اس قوم کا کیا معیار ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، ہمیں قرآن نے کیا معیار دیا ہے، حدیث نے ہمیں کیا سکھایا، صحابہ کی زندگی کیا تھی، بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مولانا جامی نے کتنی اچھی بات کی تھی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، بندہ عشق شدی و ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ یہ مولانا جامی کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا تو بہت سے لوگ خلاف ہو جائیں گے، بولیں گے یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیا بات کر دی، گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی۔ ایسی بے ادبیاں دیکھیے موجود ہیں کتابوں میں، اگر یہ بے ادبی ہے خدا نخواستہ۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے جامی عشق کے بندے بنو، عشق کی بات کرو، اللہ کے اس کے رسول کے عشق کی بات کرو، بتر کے نسب کن جامی، اور یہ نسب اور نسل کی باتیں چھوڑ دو، اس راہ میں نسب نسل کی باتیں چھوڑو، یہ دیکھو عشق کی آگ کہاں جل رہی ہے، محبت کی شمع کہاں فروزاں ہے، کہاں سے آگ لگے گی، کہاں لو ملے گی۔ بہت سی نسلیں ہیں، نسل موجود ہے، مگر عشق کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، آتش دان ٹھنڈے پڑے ہیں، ماں شعلے تو کیا چنگاری بھی نہیں بھڑک رہی، کچھ نہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں شہزادے اور جو صاحبزادے وہ پتہ نہیں کہاں منہ ڈال کے بیٹھے ہیں، اقتدار کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور کیا کیا کن کن دنیا میں مست ہیں، مگن زندگی کے مزے لے رہے ہیں، مگر مرید ایسے پیچھے پڑے ہیں جیسے اللہ نے انہیں غلام بنا کر ان کے پیشانی پہ مول لگا کے پیدا کیا کہ تمہیں مرید ہی بننا ہے، جا کے تمہیں ان کا غلام ہی بننا ہے، تمہیں ان کے پیچھے ہی چلنا ہے، خبردار جو تم ان کے راستے سے ہٹے۔ یہ ہم نے گویا مورے خود لگا لی اپنے منہ پہ،
کہ نہیں جی ہم تو نہیں نکلتے یہاں سے, ہمارا ابا بھی نہیں اسی نسل میں, ہمارا دادا بھی, ہمارا پردادا بھی, ہم بھی جی اب چاہے کچھ بھی ہو, اب وہ اولاد چاہے کچھ بھی کرے, ہم تو اسی نسل میں جائیں گے اور یہیں بیعت کریں گے, اسی کی غلامی کریں گے. یہ جہالت ہے, یہ سب گمراہیاں ہم نے پھیلا رکھی ہیں, پھیل گئی ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم نے پھیلا رکھی ہیں کا مطلب یہ ہمارے جاہلوں نے, ورنہ علماء تو شروع سے راستہ دکھاتے آئے ہیں, مگر علماء کی بات نہیں سنیں گے تو اسی طرح لوگ گمراہ پڑے ہوتے رہیں گے. تو مولانا جامی فرماتے ہیں کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست, اس راستے میں فلا بن فلا کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھو کہ عشق کی آگ ہے, شریعت ہے, دین ہے, حق ہے, تو چلو پیچھے. یہ راستہ یہ دین پر چلنے کے لیے اپنایا جاتا ہے, اس کا مقصد ہی, اور دین نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, تو کیا فائدہ ان بیعتوں کا, ان نسبتوں کا, ان تعلقات کا. ٹھیک ہے ہوں گے, اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن, جس نے جو کیا. ہمیں دنیا میں دین دیکھنا ہے, ہمیں اصول دیکھنا ہے, اور ان کا کیا ہوگا کیا نہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں, ان کی آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ جانتا ہے. مگر اگر ہدایت چاہیے, اصلاح چاہیے, انقلاب چاہیے, تبدیلی چاہیے, تو دنیا میں صحیح انتخاب کرنا ہوگا, صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوگا. تو یہود اپنے خاندان سے چمٹے رہے اور کہتے رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسری نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں, عرب سے آئے ہیں, عرب کی بنی اسماعیل کی شاخ سے یہ آئے ہیں, ہم ان کو کیوں کر مان لیں, جبکہ نبوت کے لائق تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم ہیں. انہیں یہ توقع تھی کہ نبی ہمارے اندر سے آئے گا, آخری نبی, لیکن جب نہیں ہوا ایسا تو پھر انہوں نے نسل کو پکڑا اور حق کو چھوڑ دیا, تعصب کا راستہ اختیار کیا, اور حقیقت پہ چلنا انہوں نے اختیار نہیں کیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے سوا ہر ایک کے ساتھ کفر کرنا تھا, کفر کیا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ یہ جو پیغام جو ان کے سامنے آیا ہے یہ حق تھا. اور کیسا حق؟ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا, کوئی خلاف نہیں تھا, ان کے مقابلے میں نہیں تھا, کوئی ان کو ذلیل کرنے نہیں آیا تھا, ان کو ملیا میٹ کرنے نہیں آیا تھا, یہ تو ان کی تاریخ کی تصدیق کرنے آیا تھا, ان کی وحی کی, ان کی کتابوں کی, ان کے نبیوں کی. یہ حق تو انٹر ریلیٹڈ تھا, انٹر کنیکٹڈ تھا. یہ ہم مزاج ہے اس کے, جس حق پر یہ چلتے رہے, جو ان کے نبی ان کو دیتے رہے, یہ اسی کے ہم مزاج, ہم آنگ اور ہم آغوش تھا. یہ کوئی وہ نہیں معاملہ کہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ, ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوئی حقیقت, ایسا نہیں تھا. اللہ نے سارا حق ہم مزاج بنایا ہے. حضرت آدم سے لے کر ایدم اللہ نے جو بھی حق نازل فرمایا ہے اس کا مزاج ایک ہی تھا, اس کی حقیقت ایک تھی. ہر حق کی حقیقت ایک ہے. جیسے پانی چاہے آسمان سے گرے یا زمین سے پیدا ہو, اس کی حقیقت ایک ہی, پانی پانی ہی. تو دوستو اس لیے فرمایا مصدقا لما معہم, اگر یہ غور کرتے اور کیا انہوں نے اور اس بات کو جانا کہ مناسبتیں ہیں, سملرٹیز ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں جو آئی ہیں وہ سب پوری ہو رہی ہیں, تصدیق کر رہا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, حضور اگر تشریف نہ لاتے اور قرآن نہ آتا تو ان کی کتابیں جھوٹی ہو جاتی, ان کی تاریخ جھوٹی ہو جاتی, یہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ ہو جاتا ہے. ان کا دین مذہب جو کچھ بھی تھا سب اول تا آخر. اس وقت تو خیر وہ سب بہت کچھ جھوٹ داخل کر لیا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو اصل وحی نازل ہوئی ہے نا اللہ کی طرف سے, جو انبیاء آئے ہیں تشریف لائے اور جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ جھوٹ ہو جاتی. ایک بات بھی نبی کی غلط ہو جائے تو سارا دین غلط ہو جائے گا. اللہ کی ایک بات بھی خدا نخواستہ غلط اور جھوٹ ثابت ہو جائے تو ساری وحی جھوٹی ہو جاتی ہے, پھر کچھ نہیں بچتا. یہ اتنا حساس معاملہ ہے, اس لیے جھوٹ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کہ ان کے نبی اعلان کر رہے ہیں, ان کی کتابیں لوگوں کو بتا رہی ہیں, وہی بتا رہی ہے کہ آخری زمانے میں محمد مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں اور ان پہ کتاب نازل ہوگی اور ان کا ایک دین ہوگا, ان کے اصحاب ہوں گے اور ایک اللہ کا حرم. یہ سب پچھلی کتابوں میں اللہ کا حرم ایک گھر ہوگا.
اور ہزارہا لوگ ان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، یہ سب بیان کیا گیا۔ اگر اب دیکھیے ان تمام بشارتوں اور ان تمام پیشین گوئیوں کے بعد اگر حضور تشریف نہ لاتے اور نعوذ باللہ یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ اگر جھوٹ مان لیا جائے، اگر اس کو غلط قرار دے دیا جائے تو پھر وہ سارا سلسلہ جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی سب جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بتاؤ تمہاری پیشین گوئیاں کب پوری ہوں گی؟ تمہارے نبیوں کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا صاف صاف فرما رہے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب اگر تم کسی احمد کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے، تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کس کی بشارت ماننا پڑے گا؟ یہی ہے وہ احمد مجتبی۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے مصدقاً، اس لیے تصدیق کرنے والی چیز ہے جو آئی ہے۔ اس کو اگر تم چھوڑتے ہو تو اپنے ہی پیروں پہ کلاڑا، اپنی گردن پہ خنجر بھونکنے والے ہو۔ یہ اگر تم نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو مصدق ہے، یہ وہ تصدیق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اگر حضور نہیں، آپ کا دین نہیں، آپ کی کتاب نہیں، آپ کی وحی نہیں، تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہیں تو یہ سارا جہان ہے اور یہ ساری حقیقتیں ہیں، سب پوری تاریخ ہے اور انبیاء کا سلسلہ آپ پر موقوف ہے۔ آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، اس محل میں جو نبوت کا محل جس کو فرمایا، اس میں آخری اینٹ آپ ہیں اور آپ کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں تو وہ محل مکمل نہیں، اور مکمل نہیں تو اس کا اعتبار ہی نہیں۔ آپ تکمیل ہے، الیوم اکملت لکم، اس لیے فرمایا آج کے دن مکمل ہوا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ ہے معاملہ دوستو۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے تصدیق کر رہا ہے، اس کو سمجھو، بما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، چلو اب اسی بات پر رکھو، اسی بات کو لے لو۔ تم کہتے ہو کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا ہے، یعنی اپنے نبیوں پہ، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، ابراہیم اور ان کی اولاد پر علیہ السلام ایمان رکھتے ہو، تم ان پہ ایمان رکھتے ہو، تم ان پہ ایمان کی بات کرتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ جن نبیوں پہ تم ایمان کی بات کرتے ہو، جن کو تم اپنا نبی قرار دیتے ہو، جنہیں اپنے خاندان کا نبی مانتے ہو، تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تمہارا ایمان اگر سچا ہے تو تم نے ان نبیوں کو مارا کیوں، قتل کیوں کیا، ان کی بے ادبی کیوں کی؟ یہ سب کچھ ہوتا رہا نہیں۔ اب پھر تمہارے اس ایمان کی بھی کلے کھل رہی ہے کہ یہ ایمان بھی تمہارا ایسا ہی ہے، بس اس میں بھی تم سچے نہیں ہو۔ تم جس ایمان کی بات کرتے ہو وہ ویسے ہی حق کے مقابلے میں کھڑا ہے، نسل پرستانہ ایمان ہے، ہم تو اسے کسی صورت میں بھی نہیں مان سکتے، لیکن تم چلو اپنے جس ایمان کو لے کے چل رہے ہو، اپنے ہی اصولوں کی روشنی میں، اپنی تاریخ کی روشنی میں بتاؤ کہ تم جو کچھ مان رہے ہو اس میں بھی تم مخلص ہو، سچے ہو؟ ہرگز نہیں، اس میں بھی تم دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، اس میں بھی منافق ہو، اس میں بھی تم نان سنسیئر ہو، تم اس میں سنسیئر نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے تو اپنے نبیوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اور دیکھیے کہاں کہاں قتل ہوئے، کتنے نبیوں کو قتل کیا، کتنی بے دردی سے مارا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ درس میں بیان کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کتنی بے دردی سے کاٹ دیا تھا، جسم بیچ میں سے آرا پھیر دیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، کسی کی کھال نوچ لی، کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کو تہہ تیک کیا، گردن الگ کی گئی باقاعدہ سر عام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوحنا، صرف ایک طائفہ کی خواہش پر بادشاہ وقت نے، ایک عیاش عیش پرست ظالم حاکم نے ایک طائفہ کو اور اس کی ماں کو خوش کرنے کے لیے یوحنا کا سر اتروا لیا تھا۔ یحییٰ وہ معصوم پیغمبر، وہ ایسا کردار کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ سیداً و حصورا، قوم کا سردار اور عورتوں سے، ان کے سائے سے بھی دور رہنے والا، جس نے اپنا دامن اتنا الگ رکھا کہ
کہ وہ اس کی یہ کردار کی یہ کیفیت دنیا کو نظر آتی تھی اور سب دیکھتے تھے کہ یہ نفس اور نفسانیت اور ان معاملات اور دنیاوی خواہشات اغراض آرزوؤں کے ظاہر سے بھی دور ہے. باطن میں تو ہر نبی دور ہوتا ہے مگر ظاہراً بھی ان کا معاملہ یہ رکھا گیا کہ وہ نہ شادی نہ کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں, ناجائز کا تصور نہیں, جائز تعلق بھی نہیں رکھا گیا. اس طرح کی انہوں نے ملکوتی زندگی گزاری. یہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدہ و حصورا, مگر ایسی ملکوتیت اور ایسی فرشتگی سبحان اللہ کہ جس میں سراپا نور ہی نور, پاکیزگی پاکیزگی, طہارت ہی طہارت, روحانیت ہی روحانیت, اس کو لے کر ایک فاحشہ عورت کے کہنے پہ قوم کا ضمیر کتنا مردہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھتی رہی. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس کی بارے میں وہ بڑی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں, جس خاندان کی پرستش کی بات ہو رہی ہے, اسی خاندان کے ایسے اعلیٰ عرفت چراغوں کو اس طرح انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا, سر اتارا, تشبیہ رکھا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ ہوا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ تم کیوں قتل کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام آج جن کے بارے میں دنیا, ایک عیسائی دنیا جن کے مذہب کی قائل ہے اور جن کا نام لے رہی ہے, یسوع مسیح, کتنی عقیدت سے دن منائے جاتے ہیں, یسوع مسیح کے دن منائے جاتے ہیں, کرسمس ڈے منائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر یہی حضرت مسیح تھے کہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور پھر ان کا سر اتارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بھیج دیے گئے اور وہ پہنچے, مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, انہیں آسمان کو اٹھا لیا. قوم اپنا کام کر چکی. اور پھر وہ جو ایک لیکن شبہ لہم, کسی کو آپ کی شبیہ دے دی گئی تو لوگوں نے سمجھا یہی یسوع مسیح ہے, لہذا مار دو, مار دیا. اپنے تئیں وہ مار بھی ڈالا انہوں. اور آج تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح سولی پہ لٹکے, اور آج بھی اسی طرح وہ مورتی لٹکی ہوئی نظر آتی ہے. سولی پہ لٹکائے گئے اور کفارہ ادا کر گئے یسوع مسیح. اب انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ چلو جی یہ سولی کفارہ بن گئی, یسوع کی قربانی ہمارے گناہوں کے لیے, اب ہم جو کریں پاک ہیں, ہمیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. تو یہ انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, یقین بل رفعہ اللہ الیہ, نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. ورافعہ الیہ, میں تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں. تو یہ ہوا, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے اور سنت سے حدیث سے ثابت. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس قوم نے اپنے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا, اور جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسی لیے قرآن جب ان کے قتل کی بات بیان فرماتا ہے کہ ان کی قاتلانہ فکر اور سوچ کی اور رویے اور عمل کی, تو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ تم قتل کرتے رہے ہو اور کر رہے ہو. اس لیے کہ اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, یہ قاتلانہ ذہن لے کے گھوم رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہو. اور بعض حملے بھی کیے, خیبر کے مقام پر زہر ملا کر ایک چیز پیش کر دی گئی, اور اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ اوپر سے سل, بہت بڑی پتھر کھسکا کر گرانے کی کوشش کی, اور ایک موقع پر چٹان پہ, پہاڑ پہ سے دھکا دینے کی کوشش کی, بعض موقعوں پہ تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کی دست برد سے محفوظ کر رکھا ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمایا. اچھا, ایک اور سازش, جادو کے ذریعے سے آپ کا راستہ روکا گیا, اور خوفناک ایسا جادو جو آدمی کو ہلاک کر دیتا, وہ جادو کیا گیا. جادو کرنے کی کوشش کی, لبید بن عاصم نامی جادوگر, اس کی بیٹیوں نے, ومن شر النفاثات فی العقد, جن میں ذکر ہے سورہ فلق میں, انہوں نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش. لیکن اللہ نے آپ کو ان ساری سازشوں سے محفوظ رکھا. اس لیے فرمایا تم قتل کرتے رہے ہو, کر رہے ہو, یہ ہے تمہارا رویہ, یہ ہے یہودیوں کی روش. دوستو, اس قوم نے یہ مثالیں چھوڑی ہیں ماضی میں,
تو اب آج حال میں اور استقبال میں مستقبل میں اس قوم سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے. بہرحال اسی لیے آج مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے. عالم اسلام جس کرب و ابتلا اور آزمائش سے گزر رہا ہے، اس میں یقیناً قوم یہود کا اور ہمارے دشمنوں کا، غیر مسلموں کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. ہمیں باقاعدہ دین کا نام لینے، اسلام کی بات کرنے کی سزائیں دی جاتی ہیں اور ہمارا تعاقب کیا جاتا ہے. یہ آسان نہیں ہے، اسی لیے ہم منتشر ہوتے ہیں، اسی لیے کفر کی عمارتیں جلدی کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے نظام زیادہ انٹیگریٹڈ نظر آتے ہیں، مستحکم نظر آتے ہیں، ان کے یہاں زیادہ نظم و ضبط اور وہاں پہ امن و امان اور معاشی ترقی یہ بہت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں اسلامی دنیا میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے، بدامنی ہوتی رہتی ہے اور نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کبھی اندرونی سطح پہ کبھی بیرونی سطح پہ. وجہ یہی ہے کہ ہمیں الجھا کے رکھا جاتا ہے اور ہمارے اندر ایجنٹ کام کرتے ہیں، مختلف حالات، حربے، ایجنٹ، ان کے چھوڑے ہوئے گماشتے جو اس قوم کو منتشر رکھتے ہیں. یہاں اس قوم کے اندر افتراق، انتشار، خون خرابہ اور یہ سب چیزیں، اور اسی طرح ہمارے اندر بہت سارے قومی معاملات میں نقصان والی چیزیں، لوٹ مار، کرپشن، بدعنوانی، اداروں کی تباہیاں، یہ گویا کہ اس قوم کو تباہ حال رکھنے کی ایک سازش. اور اس طرح خود کش حملے، قتل و غارت گری، دھماکے باقاعدہ، یہ سب چیزیں ہیں جس کے اندر ہم کچھ لوگ ضرور استعمال ہو جاتے ہیں اور بیرونی ہاتھ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.